الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے ولی کی بڑی شان ہوتی ہے، اور پھر جو ولیوں میں بلند رتبہ ہو، غوث، قطب، ابدال، ان کے درجات ہیں۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں کے اندر بادشاہوں جیسا مقام رکھتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ و مقام اولیاء اللہ سے بھی بہت زیادہ بلند ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی 470 ہجری میں بغداد کے اندر ایک قصبہ ہے جس کا نام جیلان ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں میں نے اتنا پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے میں قطب بن گیا، یعنی ولایت کے اندر پڑھنے سے ترقی ملتی ہے۔ یہ قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ کے ایک شعر کا مفہوم ہے۔ تو پڑھنا، پڑھانا، یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محبوب عمل تھا، اور آپ اس کو اپناتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن میں 18 گھنٹے پڑھایا کرتے تھے، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، اور پھر اصول کا، مختلف علوم آپ مختلف اوقات کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے خود بہت وسیع علم حاصل کیا، اور پھر آگے بہت وسیع علم علماء کو عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 96 ہے، پارہ 16 ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ یہ قرآن ہے، جس قرآن میں یہ ہے کہ بندہ نیک ہو تو اسے جنت ملے گی، جس قرآن میں یہ ہے کہ بندہ متقی ہو تو اللہ کا ولی بنتا ہے، اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ ایمان والا نیک عمل کرے تو ان قریب اللہ اس کے ساتھ لوگوں کی محبت قائم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے اولیاء میں سے بہترین رتبے والے، بڑی شان والے ہیں۔ اب یہ قرآن کے ذریعے محبت ولی کا بیان سنا، اب ایک حدیث پاک سنیے کہ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا کیا صلہ ملے گا اس کو۔
یہ حدیث پاک شعب ایمان کے اندر ہے، طلوع غوث اعظم کتاب کے صفحہ نمبر 257 پر ہے، جو امام جلالی حافظہ اللہ تعالی آپ نے لکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، اور دونوں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں۔ یعنی جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، بظاہر اتنی دوری ہے دونوں میں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کی محب اور محبوب کی ملاقات کرائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ ہیں وہ جن سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا۔ یعنی ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ملاقات کروا کے یہ تعارف کروائے گا کہ اے میرے ولی، یہ ہیں وہ جو تجھ سے محبت کرتے تھے، اور ہمیں یہ کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ جن سے تم میرے لیے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ کے اولیاء کے ساتھ محبت کرنا یہ قیامت کے دن بھی بندے کو فائدہ دے گا، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے اولیاء سے میری خاطر محبت کریں۔ ایک اور حدیث پاک جو کہ شعب ایمان میں ہی ہے اور اسی کتاب کے مذکورہ صفحے پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وجوہہم نور علی منابر من نور، نور کے ممبروں اور نور کی کرسیوں پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ کن کو؟ جنہوں نے کسی سے اللہ کے لیے پیار کیا ہے، جو آپس میں پیر کامل اور مرید کا پیار ہے۔ یہ کنز العلماء کی اس حدیث پاک پر تشریح ہے کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کرے گا تو قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں اور نور کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا ولی اللہ کی شان کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2556 ہے، طلوع غوث اعظم کتاب کے صفحہ نمبر 161 پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے ولی جس وقت قسم اٹھا دیتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ پیار کرنا، یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو نیک ہوگا، جو ولی ہوگا، اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دے گا، اس سے محبت کریں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو محبت کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور ان کی آپس میں ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر ان کو جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو نور کی ممبروں اور نور کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ تو یہ ساری عزت اور یہ ساری شان ولی اللہ کی برکت سے میسر آئے گی، اور پھر ولی اللہ کی محبت کی برکت سے یہ مریدوں کو، محبین کو میسر آئے گی۔ اچھا، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کی بات ہم اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ آپ تو واقعات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کارنامہ کر دیا، ان کی یہ فضیلت ہے، فلاں کو ان کے پاس آیا شفا مل گئی، فلاں کو ان کے پاس آیا آنکھیں مل گئی، فلاں کو ان کے پاس آیا یہ چیز مل گئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک واقعہ ہے، آپ حدیث کی بات کرو۔ تو ہم نے تمہید کے اندر حدیث کی بات کی ہے، اور 470 ہجری میں جو بندہ پیدا ہو اس کے جو احوال اس کے زمانے کے مطابق ہی بیان کیے جا سکتے ہیں، ان کو حدیث کے اندر بیان کرنے کا تقاضا کرنا یہ بالکل علم سے دوری والی بات ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے احوال کو علماء کے ذریعے سے بیان کریں، اور پھر علماء بھی وہ جو حدیث کے ماہرین ہیں، جو مستند ہیں، جو زمانے کے
متفقہ امام ہیں. ہمارے علاقے کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا علم حدیث کے اندر ایک بڑا نام ہے، بلکہ آپ اولین حدیث کے ائمہ میں سے آپ کا شمار ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہی پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر حدیث کا علم آیا. آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں اخبار الاخیار کے اندر، اور یہ ایک رسالہ ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے صفحہ نمبر 2 پر ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیں کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت آئے. کتنے نیک بزرگ ہیں، ایک تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور دوسرا پھر عرض بھی کتنی اچھی کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہت ہے کہ میری موت قرآن اور سنت کے اوپر قائم رہتے ہوئے آئے. سبحان اللہ. اور پھر نبی علیہ السلام کی زیارت یہ بھی برحق ہے. اور بیان کرنے والی ہستی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. یہ وہ امام ہیں جن کو سارے جو ہمارے ساتھ اعتراض کرنے والے فرقے ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں کہ یہ حق امام ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ایک بزرگ نے، تو نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے یہ چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری موت قرآن اور سنت پر قائم رہتے ہوئے آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں انہیں ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو، جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ یہ درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو، جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں. اخبار الاخیار کے صفحہ نمبر 152 جو اردو میں ہے، اس میں یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو دنیا سے اچھے طریقے سے رخصت ہونے کی آپ اس کو ضمانت دے رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، وہ آپ کے شیخ ہیں، اور جن کی اتنی بڑی ہستی جن کا شیخ ہوں تو ان کے لیے پھر اللہ کے فضل سے اچھا خاتمہ ہوگا اور دنیا سے اسی شان کے ساتھ جائیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی نہیں بڑے بن گئے، آپ کے اندر بڑوں والی عادات تھیں، آپ کے اندر بڑے اوصاف تھے. آپ نے مال اور دولت کو ترجیح نہیں دی، آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا، غریبوں، مسکینوں، لاچاروں کے ساتھ محبت کی، اور ان کے دکھوں کو مٹانے کی حتی المقدور کوشش کی. ایسا ہی ایک بڑا ہی پیارا آپ کا واقعہ ہے جو بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 198 پر ہے. واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی رحمۃ اللہ علیہ، اس رسالے کے صفحہ نمبر 15 پر ہے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میرے والد محترم کی شہرت ہو گئی، یعنی آپ زیادہ مشہور ہو گئے، تو آپ نے حج عطا فرمایا. سفر حج میں آپ کی سواری کی باغ یعنی لگام پکڑتا تھا. جب ہم بغداد شریف کے جنوب میں واقع ایک شہر میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں سب سے غریب گھر کی تلاش کرو. ہم نے ایک ویرانے میں اون کا ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک بوڑھا، بڑھیا اور ایک لڑکی تھی. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے
اس بوڑھے سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویرانے میں ٹھہر گئے۔ اس شہر کے بڑے بڑے بزرگ اور امیر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں یا کسی اور اچھے مکان میں تشریف لے چلیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا، یعنی غریب کو اہمیت دی اور ان کے پاس ٹھہرے۔ اس شہر کے حاکم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت سی گائیں، بکریاں، کھانا، سونا، چاندی، سامان اور سفر کے لیے سواریاں بھیجیں، اور لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، اس تمام سامان میں سے میں نے اپنا حصہ اس گھر والوں کو عنایت کیا، یعنی وہ سب کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا حصہ وہ غریب گھر کو، فیملی کو عنایت کیا۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا، ہم نے بھی اپنا حصہ گفٹ کیا۔ اس طرح وہ تمام مال اس بوڑھے، بڑھیا اور لڑکی کو دے دیا گیا۔ رات آپ وہاں ٹھہرے اور صبح کو روانہ ہوئے۔ فرزند غوث اعظم حضرت سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کئی سال کے بعد اس شہر میں میرا گزر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا وہاں کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور ہمیں نوازا تھا۔ تو بڑا ایسے ہی نہیں بنا جاتا، بڑا بڑے کاموں کے ساتھ ہی بنا جاتا، اور پھر بڑے کام بڑا بننے کے لیے نہیں کیے جاتے، اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کام بالکل بندے کو بڑا بناتے ہیں اور بندے کی عزت بنتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک یہ بھی کمال کا وصف تھا کہ آپ غریبوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے آپ سعی فرماتے، کوشش فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کی ایک بڑی ہی پیاری کرامت ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ علی بن حیتی جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میرے ہاں تشریف لاتے اور کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یوں میرے ہاں دو اولیاء اللہ جمع ہو گئے۔ میرے یہاں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے، انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرما کر دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سرسبز ہو گئے، سبحان اللہ، اور ان کے پتے نکل آئے، اور اسی ہفتے ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا موسم نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین میں سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیں تو آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے فرمایا، اللہ پاک تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا کہتے ہیں مخصوص پیمانے کو، اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت دے۔ یہ دعا دی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے میری زمین میں اس سال 2 سے 4 گنا زیادہ فصل پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا مال آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں، پھر اس میں سے 50 بوریاں خرچ کر کے باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوریاں موجود ہوتی ہیں۔ میرے جانور اس قدر بچے دیتے ہیں کہ ان کی گنتی بھول جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کے ذہن میں وسوسے آئیں گے کہ جب 100 بوری میں سے 50 نکالتے ہیں تو پیچھے 100 پھر کیسے رہ جاتی تھی، اور ان کے جانور اتنی کثرت سے بچے دیتے کہ وہ بھول جاتے تھے، اور کھجور کا موسم بھی نہیں تھا تو کھجوریں کیسے نکل آئیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ولی کی کرامت برحق ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشیۃ اللمعات کے اندر 4 جلد کے صفحہ نمبر 595 پر،
اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پھر آگے دلیل دیتے ہیں کہ تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہا کی کرامت کا کچھ اس طرح بیان کیا ہے: کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اچھا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمی میں موجود ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، یہ کرامت ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اللہ اپنے ولی کی کرامت کا اظہار اس طرح بھی کرتا ہے۔ اب اصحاب کہف کا 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے رہنا یہ بھی کرامت کی دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد ہوا، میرے والد نے مجھے رات میں بلا کر فرمایا، میں اپنے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا، تو میرے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، مجھ پر قرض ہے، تم ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا صبح سب سے پہلے شہید وہی ہوئے تھے۔ تو یہ ایک کرامت برحق ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں کی عظمت، ہم آپ کو کہتے ہیں غوث اعظم، اس پر لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑے فریاد سننے والے، تو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فریاد سننے والا تو اللہ ہے، تو یہ کہنا جائز نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہم جو کہتے ہیں اور ہمارے دوست جو اعتراض کرتے ہیں، تو جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اماموں نے بھی یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب بیان کیا ہے، اور وہ ہمارے بھی امام ہیں اور ان کے بھی امام ہیں، اور اگر وہ اس وجہ سے ہمیں معاذ اللہ غلط کہتے ہیں تو پھر ان کو غلط کہنا پڑے گا، جبکہ وہ ان کو صحیح کہتے ہیں اور ہمیں اس بات سے روکتے ہیں۔ تو طلوع غوث اعظم کتاب کے صفحہ نمبر 165 پر ہے کہ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اخبار الاخیار کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ القاب لکھے ہیں، غوث العظم، غوث الثقلین، یہ القابات ان کو دیے گئے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اتنی بلند ہے کہ امام ذہبی جیسے بڑے امام جو حدیث پاک کی سند کے اندر نقد رجال کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کے راوی ٹھیک ہے تو یہ حدیث قبول ہے، اس کے راوی ٹھیک نہیں تو یہ حدیث قبول نہیں، یعنی اتنی بڑی ہستی ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کچھ پڑھتے پڑھتے ایک دین کے مسئلے میں جو مجھے کچھ الجھن پیدا ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو مشہور یہ تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو دیکھ کر وہ تقریر کرتے ہیں، جو بھی دل میں چل رہا ہو اس کا حل کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بھی یہ سوچ کر چلا گیا کہ میرا بھی مسئلہ بلا حل ہوتا ہے وہاں پر۔ آپ کہتے ہیں میں گیا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریر کرتے کرتے میری طرف جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، ہمیں نئے عقیدے کی ضرورت نہیں۔ تو یہی الجھن تھی عقیدے کے لحاظ سے ہی آپ کو۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید اتفاق سے ایسا انہوں نے تقریر میں کہہ دیا، میری جو حالت ہے ان کے سامنے عیاں نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں دوبارہ انہوں نے پھر اس طرح میری طرف دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا،
تو پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ اتفاق ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ انہوں نے میرا نام لے کر فرمایا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے، سلف صالحین کا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب تمہارے ابا جی جو گھر نہیں آ رہے تھے، گم ہو گئے تھے، گھر جا کے دیکھو وہ آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں میں جلدی جلدی گھر آیا تو دیکھا ابا جی بھی گھر میں آ چکے تھے. تو پھر یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت آپ کے معتقد ہوئے کہ واقعی یہ اللہ کے ولی بہت اونچی شان رکھتے ہیں. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے ولی کی مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر اولیاء اللہ کی بڑی شان بیان کی گئی ہے. اور امام ذہبی کا یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 15 کے اندر ہے، طلوع غوث اعظم کتاب کے صفحہ نمبر 266 پر ہے. تو یہ مختصر سا آج کا ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ درس رکھا. آخر میں اتنی بڑی شان والے امام کا تقوی ملاحظہ کیجئے کہ یہ فیضان غوث اعظم رسالہ دعوت اسلامی کا اس کے صفحہ نمبر 8 پر ہے. حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھ کے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. گلستان سعدی کے اندر آپ کا یہ تقوی منقول ہے. اب دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے مرید کو نبی علیہ السلام کی زیارت میں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ آپ قرآن اور سنت پر ہی اس دنیا سے جاؤ گے کیونکہ تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اتنی بڑی ہستی، اور پھر اپنا تقوی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ الہی مجھے بخش دے، اور اگر مجھے سزا دینی ہوئی تو مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو محتشم سامعین، اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ بندہ جتنا بھی اونچا ہو جائے خود کو اونچا نہیں کہتا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاجزی کے پیکر تھے. ہاں بعض دفعہ اولیاء اللہ کی زبانوں سے شان کے اظہار کے کلمات بھی نکلتے ہیں، اور وہ بھی ان کی حکمت ہوتی ہے اور پھر عوام کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک الگ تفصیل ہے. بہرحال یہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی شان رکھنے کے باوجود اپنے رب کے ہاں بڑی عاجزی اور انکساری کیا کرتے تھے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان عطا فرمائے، آپ سے محبت عطا فرمائے، اور آپ کا نقش قدم عطا فرمائے. آپ کی ریاضت، آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، اس کا حصہ اور اس کی ایک کرن ہمیں عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہے وہ کریم رب اپنے فضل سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.